اللهم صل على محمد وآله وأصحابه سيدنا بعيد. تبصرها والنفقة تحسبها ضريبها جامدة واقفة مكانها لعظمها وهي تموج والسحاب المطر إذا ضربت الريح وهي تسير سيرها حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبسوطة ثم تصير كالعين ثم تصير هباء منثورا. صنع الله مصدر مؤكد لمضمون الجنة قبله أضيف إلى فاعله بعد حسب عامله أي صنع الله ذلك صنعا الذي أتقن أحكم كل شيء صنعه إنه خبير بما تفعلون يفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة اور آپ گمان کریں گے پہاڑوں پر وترى الجبال اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو تحسبها آپ ان پر گمان کریں گے جامدتاً اپنے جگہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہی تمر مر السحاب اور یہ پہاڑ چلتے ہوں گے مر السحاب بادلوں کے چلنے کی طرح. اس کی تین معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پہاڑوں کو فی الحال دیکھتے ہیں تحسبها جامدتاً اور آپ ان پر گمان کرتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں. تو تحسبها بمعنی تعلمها جامدة وهي تمر مر السحاب في القيامة وترى الجبال واقفة في الحال وهي تمر مر السحاب يوم القيامة. ایک معنی یہ. پھر تحسبها تظنها کے معنی میں یا تعلمها کے معنی میں. دوسرا معنی یہ ہے کہ وترى الجبال تحسبها يوم القيامة جامدة اتنی تیزی سے پہاڑ دوڑتے ہوں گے چلتے ہوں گے کہ آپ ان پر جمے ہوئے کا گمان کریں گے حالانکہ وہ یہ پہاڑ تمر مر السحاب دوڑتے ہوں گے چلتے ہوں گے. جیسی تیز چیز کوئی تیز چل رہی ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑی ہے اور حقیقت میں وہ دوڑتی ہے. تو پھر دونوں کا تعلق قیامت سے ہو جائے گا. وترى الجبال تحسبها يوم القيامة جامدة وهي تمر مر السحاب يوم القيامة. دونوں کے ساتھ یوم القیامت لگ جائے گا. اور تیسرا معنی جو اس زمانے کے شیخ صابونی نے فرمایا ہے وہ یہ کہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. وترى الجبال اور آپ پہاڑوں پر گمان کرتے ہیں دنیا میں جامدتاً کہ یہ جمے ہوئے ہیں اپنی جگہ. وہی اور یہ پہاڑ اور زمین تمر مر السحاب سحاب کی طرح چل رہے ہیں
یعنی زمین گھوم رہی ہے اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ زمین اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور زمین روحا کی طرح، جیسے روحا اسی طرح گھومتی ہے اسی طرح زمین بھی گھومتی ہے. تو یہ تیسرا معنی انہوں نے فرمایا ہے. اور پھر کہا ہے کہ اگر اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہو اور یہ معنی ہو کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یعنی تحسبها محکمتاً، تو اس میں تو تحسبها نہیں، تعلمها محکمتاً، پھر تو علمها نہیں رہی. اس لیے دونوں کا تعلق دنیا کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے. یہ تین معنی ہو گئے، یا پہلے کا تعلق دنیا کے ساتھ، دوسرے جملے کا تعلق آخرت کے ساتھ، یا دونوں کا تعلق قیامت اور آخرت کے ساتھ، یا پہلے جملے کا تعلق تر الجبال تحسبها جامدة، اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ، تمر مر السحاب، اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ. وہی تمر مر السحاب، جیسے بادل چلتا ہے، المطر یعنی جیسے تیزی سے بارش چلتی ہے اور بارش برستی ہے. کہتے ہیں سحاب کی تعبیر مطر کے ساتھ میں ما لا وجہ لہو، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ مصنف نے فرمائی ہے. جیسے تیز بارش برستی ہے اسی طرح ہوگا. اذا ضربته الريح، جب اس کو لگے ہوا، یعنی جب ہوا اس کی پیچھے لگ جائے. تسیر سیرہ حتی تقع علی الارض، یعنی یہ پہاڑ چلتے ہوں گے، سیرہ اپنے چلنے پر، حتی تقع یہاں تک کہ پہاڑ واقع ہو جائے، علی الارض زمین پر. یہ 19 آج پھر نہیں ہے. ہاں اجازت، یہ اجازت اس کی کلعلم ہے، اس کو روزانہ وہ اجازت کیا لکھا ہے اس اجازت میں جناب؟ اجازت جانے کا بس. حتی تقع علی الارض، یہاں تک کہ گر جائے، واقع ہو جائے زمین پر یہ پہاڑ. تقع زمین جبال کو راجع ہے، تسیر بھی جبال. اور سیرہو بھی جبل کو ضمیر راجع ہوگا، سیر الجبل. اور توبہ، تسیر سیرہو، تسیر الجبال پہاڑ چلتے ہیں، سیرہو سیر السحاب، حتی تقع الجبال علی الارض فتستوی بها مکانها، فتستوی بها، والزمین برابر ہو جائے گی، بہا ان پہاڑوں کے ساتھ، مکانہا پہاڑوں کی جگہ پر، لعظمہا اس لیے کہ یہ بہت عظیم ہے، یعنی یہ پہاڑ بہت بڑے بڑے ہیں، تو زمین کے ساتھ ان کو ہموار کر دیا جائے گا. تو لعظمہا کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پہاڑ بہت بڑے بڑے ہیں، اس لیے ان کو آدمی سوچتا ہے کہ یہ اپنی جگہ محکم ہے، لعظمہا محکم ہے، اور وہ چلتے رہیں گے. تو تحسبها جامدة لعظمها، وهي تمر مر السحاب، اور وہ چلتے ہیں مر السحاب بادلوں کے چلنے کی طرح. کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے مختلف حالات ہیں، مثلا فدکتا دکتا واحدتا، اندکاک یعنی ان کو کوٹا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. نمبر 2، ان کو کالعہن المنفوش بنایا جائے گا، جیسے اون ہے جس کو جو اون دھنی ہوئی ہو. اور نمبر 3، ان کو ہباء منثورا فجعلناہ ہباء منثورا، ہباء منثورا بنا دیں گے، یعنی ہوا اڑی ہوئی. اور نمبر 4، ینسفہا نسفا فیذرہا قاعا صفصفا، اس کو اڑا دیں گے، نسف اڑانے کو کہتے ہیں. اور نمبر 5، تمر مر السحاب. اور نمبر 6، سراب، پہاڑوں کو سراب کی طرح کر دیا جائے گا، جیسے سراب کی کوئی حقیقت نہیں، پہاڑ کی بھی کوئی حقیقت نہیں.
ثم تصیر کالعہن ثم تصیر هباء منثورا. یہاں تک مصنف پہنچے ہیں. باقی حضرات آگے پہنچے ہیں. نصف مر السحاب اور سراب کو بھی بیان کیا. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. یہ انظروا صنع اللہ، دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت کو. الذی اتقن کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. صنع اللہ، انظروا صنع اللہ، یا مؤنث صنع اللہ یعنی انظروا صنع اللہ، اور یا مفعول مطلق ہے. مصدر مؤکد لمضمون الجملۃ قبلہ، یہ مفعول مطلق ہے جو تاکید کرتا ہے جملے کے مضمون کے لیے قبلہ جو اس سے پہلے جملہ ہے. یعنی صنع اللہ صنعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم بنایا ہے، محکم، اور اچھی طرح بنایا ہے، اچھی طرح. اور یہ مصدر ہے تاکید کے لیے، ما قبل مضمون کے لیے. یعنی ما قبل کا مضمون بھی یہ ہے کہ تحسبها جامدۃ وهي تمر مر السحاب، یعنی پہاڑ مضبوط ہیں لیکن تم ان کو بادل کی طرح دیکھو گے. تو یہ ما قبل کے مضمون کے لیے تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے، مضبوط. اضیف الی فاعلہ، یہ منصوب مضاف فاعل کی طرف، اللہ بنانے والا ہے. بعد حذف عاملہ، عامل محذوف ہے، یعنی صنع اللہ ذلک صنعا. اتقن اے اتقن کل شیء، ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. کیا بیت العنکبوت بھی مضبوط ہے؟ نہیں. کل شیء صنعہ، جس چیز کو مضبوطی کے لیے بنایا ہے وہ مضبوط ہے. جو چیز مضبوطی کے لیے نہیں ہے وہ کنسج العنکبوت ہے، مضبوط نہیں. ویسے بھی کل شیء جہاں آتا ہے اس سے استغراق عرفی مراد ہوتا ہے، استغراق حقیقی نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے افعال پر. یا اور تا یعنی کس پر؟ اعداءہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمن جو معصیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اولیاء جو اطاعت کرتے ہیں جانتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو پیش کرے گا لائے گا بالحسنۃ حسنہ کو، فلہ خیر منہا، تو اس کو بہتر ملے گا، منہا اس کی حسنے سے. اس کے متعدد معنی ہے. مصنف نے یہ معنی بیان کیا کہ من جاء بالحسنۃ، جو لائے گا کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو لائے گا اپنے ساتھ. فلہ خیر منہا، تو اس کو ملے گا خیر بہتر، منہا یعنی اس کو بہتر ثواب ملے گا، منہا بسببہا، اس کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے. تو جب من کو سببیہ بنایا تو اشکال وارد نہیں ہوا کہ کلمہ طیبہ سے کیا بہتر ہے. تو بتایا کہ منہا کلمہ طیبہ کی طرف ضمیر راجع ہے اور من سببیہ ہے، یعنی بسببہا. فلہ خیر، فلہ ثواب خیر منہا اے بسببہا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ یعنی من جاء بالطاعۃ والعمل الصالح فلہ ثواب فلہ خیر منہا، اس کو بہتر ثواب ملے گا اس کی اطاعت سے. اس کی ایک اطاعت کیا ہے تو اس کو 10 ثواب ملیں گے، اس کو 700 ثواب ملیں گے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء اس کے ساتھ ساتھ ہے. یہ دوسرا ترجمہ. تو پھر حسن سے مراد اعمال صالحہ ہے، اور خیر منہا اس اعمال صالحہ میں سے بہتر ملے گا. یعنی اعمال صالحہ ایک عمل صالح شمار نہیں کیا جائے گا، جو ایک کلمہ ہے ایک کلمہ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو 10 کلمات کے برابر کر دیا جائے گا، 10 ثواب کر دیا جائے گا. تو حسن سے مراد اطاعت ہے.
اور تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ، جو کلمہ طیبہ پیش کرے گا، فلہ خیر منہا، اس کو کلمہ طیبہ سے بھی بہتر چیز ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ورضوان من اللہ اکبر، رضوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا رضوان اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے، کسی نے کہا یہ کون صاحب ہے جو اللہ سے بڑا ہے؟ کہا یہ فضیلت جزی ہے، ملا ابشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہے جو خاموش نہ ہو جائے۔ تو فلہ خیر منہا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی۔ پھر کلمہ طیبہ مراد ہے۔ کلمہ طیبہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوتا، کسی کو دیا نہیں جاتا، یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کا حق مارا تو اس کو اس کا کلمہ طیبہ دیا جائے۔ دوسرے اعمال تو دیے جاتے ہیں اگر کسی پر ظلم کیا، لیکن یہ نہیں دیا جاتا۔ اور شیطان کا اس کی طرف راستہ نہیں ہے، لیس للشیطان الیہ سبیل، یعنی جو کلمہ طیبہ، بلکہ کلمہ طیبہ نہ کرے، عام عمل صالح، جو بھی عمل صالح ہے اور اس کا مضاعف ہو، تو ایک تو یہ ہے کہ انسان سے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، انسان سے عمل کے مضاعفی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان عمل پر تو قدرت رکھتا ہے، لیکن عمل کے اضعاف پر، جو اس کا ثواب بڑھتا ہے، اس پر شیطان کو راستہ نہیں ہے۔ اور ثواب کا مضاعفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے موافق ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اے بسببہا ولیس للتفضیل، اور یہ خیر تفضیل کے لیے نہیں ہے کہ فلہ خیر منہا، اس کے لیے بہتر چیز ہے کلمہ سے، کلمہ سے کوئی چیز بہتر نہیں، اذ لا فعل خیر منہا، اس سے کوئی چیز بہتر نہیں، بلکہ خیر کا مطلب اس کو حسن اور بہترین ثواب ملے گا۔ اور دوسری آیت میں 10 امثالہا ہے، وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وَهُمْ، اور جو کلمہ طیبہ اور یا حسنات پیش کرنے والے ہیں، من فزع، گھبراہٹ سے، اس دن بے خوف ہوں گے، یعنی ان پر خوف العذاب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ تو ما قبل کے ساتھ منافی ہے، ما قبل میں ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، گھبراہٹ ہوگی، اور یہاں فزع سے آمنین ہوں گے، دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ ان کو خوف العذاب نہیں ہوگا اور ہیبت ہوگی۔ ہیبت الگ چیز ہے اور خوف العذاب الگ ہے۔ یہ من فزع یومئذ میں کہتے ہیں بالاضافت و کسر المیم، من فزع یومئذ۔ نمبر 2 من فزع یومئذ، یعنی فزع مضاف جملے یوم کی طرف، اور یوم مبنی ہے اس لیے کہ یوم مضاف ہے جملے کی طرف، تو اس نے جملے کا رنگ پکڑ لیا، جیسے جملہ مبنی ہے تو یوم بھی مبنی ہو گیا بفتح ہے، اور من فزع منونا تنوین کے ساتھ وفتح المیم من فزع یومئذ، جیسے ہم پڑھتے ہیں آمنون، بے خوف ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی پیش کرے گا، یہاں سیئہ سے مراد شرک ہے، بقرینۃ فکبت وجوہہم فی النار، فکبت تو ان کو الٹا ڈالا جائے گا، فکبت وجوہہم، ان کے چہروں کو الٹا کر دیا جائے گا، فی النار، جہنم میں، بأن ولیتھا، اسی طرح ولیتھا کہ ان کے چہروں کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ولیت زمین چہرے، چہرے سے مراد ذات ہے، اور آگ کی طرف ضمیر راجع ہے۔
اور قبت کے معنی ہے ان کو ڈالا جائے گا سرنگون کر کے، سر نیچے ہو اور پاؤں اوپر ہو. اور وجوہ کا ذکر ہے، مراد ذات ہے، لأنها موضع الشرف من الحواس، کیونکہ انسان کے حواس خمسہ میں حواس کی شرافت کی جگہ ہے. آنکھیں اس میں ہے، کان اس میں ہے، ناک اس میں ہے، ذائقہ اس میں ہے. غیرها من باب الاولا، جب ان کے چہروں کو الٹا ڈالا جائے گا، اوندھا ڈالا جائے گا، تو دوسرے بدن کو بطریق اولا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذکر وجوہ کا مراد ذات. اور ان سے کہا جائے گا تبکیتاً، تبکیت کے معنی ڈانٹنے کے طور پر، ملامت کرنے کے طور پر، کہ حل تجزون، یعنی ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کو بدلہ نہیں دیا جاتا مگر جو تم نے عمل کیا ہے. عمل نہیں، عمل کی جزا، یعنی الا حل ما تجزون جزاء الا جزاء ما کنتم تعملون. استثناء مفرغ. جو شرک اور معاصی کیے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ کو حکم ہے ان اعبد رب هذه البلدة، کہ میں عبادت کروں، تم جو کچھ کرتے ہو میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، یعنی مکہ مکرمہ. الذي حرمها، وہ اللہ جس نے قابل، جس نے محترم بنایا ہے اس بستی کو. حرمها محترم بنایا ہے، یا حرمها اس میں شکار وغیرہ کو حرام کر دیا ہے. شکار، قتل، یعنی اس کو بنایا ہے حرم امن والا، جس میں نہیں بہایا جاتا ہے کسی انسان کا خون، اس میں ظلم نہیں کیا جاتا کسی پر، اس میں شکار نہیں کیا جاتا کوئی شکار. ولا یخترا خلاہا، اور نہیں کاٹا جاتا خلاہا اس کی تازہ گھاس. خلا کہتے الحشیش الرطب کو، اور جو سوکھی ہو اس کو حشیش کہتے ہیں. اور یہ نعمتوں میں سے قریش پر، اہلہا جو اہل مکہ ہیں. تو معنی یہ ہے کہ یہ اس حرم میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جس حرم میں گھاس نہیں کاٹی جاتی، تو یہ اس میں افجر الفجور شرک کرتے ہیں. اور اسی شہر میں انہوں نے اصنام اور اوثان کو نصب کیا ہے. اور جس میں پرندے کو شکار نہیں کرتے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر مظالم اور ظلم کرتے ہیں. رفع اللہ عن بلدہم العذاب والفتن، اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے عذاب کو اٹھایا ہے اور ان فتنے کو، الشائع جو فتنے پھیلی ہوئی ہوں تمام بلاد عرب میں، خاکسالی ہے، بے امنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے. خالق کل شیء اللہ، عالم کل شیء اللہ، مالک کل شیء اللہ. خالق مالک وہ ہے. اور مجھ کو حکم ہے ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی تابعدار للہ بتوحیدہ. اور مجھ کو حکم ہے ان اتلو القرآن، کہ میں تم پر قرآن کریم کی تلاوت کروں بطور تبلیغ کے. اتلو کے بعد جب علا آ جائے تو اکثر تبلیغ کے معنی میں آتا ہے. میں تم پر قرآن تلاوت کروں. اور تم پر کا مطلب یہ ہے کہ تم تو تبلیغ کرو کہ یہ کرو یہ مت کرو. تبلیغ اس کو کہتے ہیں. اس لیے اس پر مرتب ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، علیکم پر مرتب ہے فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. تبلیغ کے نتیجے میں جو ہدایت لیتا ہے تو اپنے لیے فائدہ ہے. ان اتلو القرآن اے علیکم مراد ہے تلاوت الدعوت الی الایمان. اور یہ مطلب بھی ہے ان اتلو القرآن لنفسی، میں اپنے لیے بھی قرآن کی تلاوت کروں تاکہ ان کی حکمتوں کو، ان کی مصلحتوں کو، ان کے حقائق کو پالوں. فإنما يهتدي لنفسه، کہ لأجلها، اپنے نفس کے لیے فائدہ اور ہدایت لیتا ہے، کیونکہ ثواب اہتدائہ لہو، ہدایت لینے کا ثواب اس کو ملے گا. ومن ضل،
اور جو ایمان سے ہٹ جائے گمراہ ہو جائے وَأَخْطَأَ طریق الہدا ہدایت کے راستے کو خطا کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ انما انا من المنذرین، میں من المنذرین ہوں، من المجبرین نہ ہوں، اجبار نہیں کرتا، میں انذار کرتا ہوں۔ المخوفین فلیس علی الا التبلیغ، میرے ذمے صرف تبلیغ ہے۔ وهذا قبل الامر بالقتال، آپ کو بتایا کہ اس کا قتال سے تعلق نہیں ہے، یہ میدان تبلیغ کی بات ہے، اور قتال شتال کرو یا مت کرو اس کا تعلق معرکہ میدان جنگ سے ہے۔ اور آپ کہہ دیں ان نعمتوں کی وجہ سے جو آپ کو دی گئیں کہ اللہ کا شکر ہے، سیریکم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، بدر میں یا دابۃ الارض میں، یا سیریکم آیاتہ فی الآخرۃ، آخرت میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، جنت ہے، نار ہے، فتعرفونہا، تو تم آیات کو پہچان لو گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا یوم بدر میں قتل والسبی اور قید وضرب الملائکۃ وجوہہم وادبارہم، اور فرشتوں نے پٹائی کی ان کے چہروں کی، وادبارہم اور ان کی پشت کی، وعجلہم اللہ الی النار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی پہنچایا نار تک۔ وما ربک بغافل، اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے، یا اور تا کے ساتھ، وانما یمہلہم لوقتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے وقت کے لیے جو وقت مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ یہ سورہ قصص مکی ہے، سوائے اس کے ان الذی فرض علیک القرآن لراتک الی معاد، جس اللہ نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو اتارا ہے، آپ کو واپس کریں گے، الی معاد، آپ کے لوٹنے کی جگہ، یعنی مکہ مکرمہ کو واپس کریں گے، پھر آپ کو وہاں لوٹائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جحفہ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق الہجرت پر جا رہے تھے اور جحفہ مقام پر پہنچے تو وہاں مکے کا راستہ معلوم ہو گیا کہ یہاں سے مکے کا راستہ ہے، مدینہ جا رہے تھے لیکن مکے کا راستہ معلوم ہو گیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا اور مکہ مکرمہ اپنے وطن کی طرف شوق پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لراتک الی معاد، یہ آپ کے لوٹنے کی جگہ ہے، ہم آپ کو لوٹائیں گے، دوبارہ لائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے مراد جنت ہے، بعض کہتے ہیں معاد سے مراد موت ہے، اور بعض کہتے ہیں معاد سے مراد یوم القیامت ہے، یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آیت کریمہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، مکی قبل الہجرت کو کہتے ہیں، مدنی بعد الہجرت کو کہتے ہیں، یہ راستے میں ہے، نہ مکی نہ مدنی۔ اور الا الذین آتیناہم الکتاب الا لا نبتغی الجاہلین، یہ بھی مدنی ہے، وہی 87 او 88 آیت، 87 یا 88 آیات ہے، ترتیب قرآنی میں 28 ہے اور ترتیب نزولی میں 49 ہے، بعد النمل اور قبل بنی اسرائیل نازل ہوئی۔ ما قبل سے متعدد ربط، ایک ربط یہ ہے، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی تعریف، اس کی ابتدا میں بھی تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کریم کی تعریف۔ نمبر 2، شان نزول کے اعتبار سے سورہ نمل پہلے اور یہ بعد میں، ترتیب قرآنی ترتیب نزولی کے موافق ہے۔ نمبر 3، اس میں رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا قصہ تھا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور کیسے نبوت ان کو مل گئی، اور اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور ان کو صندوق میں ڈالا اور بکسے کو دریا کے حوالے کر دیا، تو وہاں نبوت موسیٰ، یہاں ولادت موسیٰ۔ نبوت اہم ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، ولادت اہم نہیں ہے، وہ اصل تو نبوت ہے، نبوت کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے۔
نمبر 3. نمبر 4 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما انا من المنذرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذرین میں سے ہیں، اور بھی منذر گزرے ہیں. اور منذر کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام زبردست منذر گزرے ہیں جن کا قصہ یہاں مذکور ہے. نمبر 5 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا دیکھو ایک مؤنث کو کبھی کبھی مذکر پر ترجیح ہوتی ہے. مؤنث بلقیس نے اپنی حکومت کو چھوڑا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابعداری کا اعلان کیا، مسلمان ہو گئی. اور فرعون نے نہیں چھوڑا اپنی حکومت کو یہاں تک کہ ڈوب گیا. تو متنبی کہتے ہیں کہ تذکیر اور تانیث ولد تذکیر فخر للہلالی ولد تانیث لاسم الشمس عیب ولد تذکیر فخر بالہلالی یا للہلالی. شمس کے لیے مؤنث ہونا عیب نہیں ہے، ہلال کے لیے مذکر ہونا فخر نہیں ہے. کبھی کبھی مؤنث مذکر سے اچھی اور غالب ہوتی اچھی ہوتی ہے جیسے یہاں. نمبر 6 ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اس کی مثال جیسے بنی اسرائیل مجبور اور مضطر تھے، مظلوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو نجات مل گئی فرعون اور فرعون کے مظالم سے. نمبر 7 ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سیریکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تم کو آیات دکھائیں گے جو ابھی ابھی ہم نے پڑھا. اپنے قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے. مثالہ موجود فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائی اور ان کو سمندر میں ڈبو دیا ہے. نمبر 8 ما قبل صورت میں امرأۃ عاقلۃ کا ذکر تھا. بلقیس اتنی ہوشیار عورت تھی. اور آنے والی صورت میں امرأۃ عاقلۃ کا ذکر ہے آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے والی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی تھی، ان پر ایمان لانے والی تھی. نمبر 9 ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے ملک نبی کا ذکر فرمایا. ملک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام. آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ملک شقی کا ذکر کیا فرعون. تو ملک نبی کے بعد ملک شقی. نمبر 10 ما قبل صورت میں ذکر ملک الشام. حضرت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کہاں تھا؟ شام میں. حکومت تو بہت جگہ پر تھی لیکن شام میں. اور آنے والی صورت میں ذکر ملک مصر، اور مصر اور شام میں ربط کسی پر مخفی نہیں ہے. شام اور مصر ملی ہوئی ہیں. دونوں صورتوں کو بھی ملایا. جن دونوں صورتوں میں 2 بادشاہوں کا ذکر ہے، جو 2 ملک ملے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں کو بھی ملایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نمبر 11 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اتلو القرآن، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. قرآن کریم کی تلاوت کہاں کروں گا؟ تلک آیات الکتاب بالمبین، یہ قرآن کریم جن کی تلاوت ہم کریں گے وہ یہ ہے. واسین میم، اصل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب جانتا ہے. اور جو اہل تعویل ہے یعنی اشارات، وہ کہتے ہیں طیبۃ الاخبار، بہترین خبریں ہیں. سین سریعۃ الآثار، مؤثر ہے بہت زیادہ. اور میم مزیل الاعذار، عذر کو ضائع، مزیل الشبہات والاعذار. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات کتاب مبین کیا ہے؟ یہ طیبۃ الاخبار ہیں، سریعۃ الآثار ہیں اور مزیل الشبہات والاعذار ہے. یا نمبر 2 یوں کہہ دے طالعۃ الانوار، جن کے نور چمکتے ہیں. سین ساطعۃ الآثار، جن کے آثار اونچے ہیں.
اور میم مظہر الحقائق الکبار، بڑی بڑی حقیقتوں کو ظاہر کرنے والی کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اشارات ہے. تلک هذه الآیات آیات الکتاب، یہ اضافت من کے معنی میں ہے، المبین جو ظاہر ہے، یعنی آیات من الکتاب، المبین المظہر الحق من الباطل، جس نے حق کو باطل سے الگ کر دیا. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، آپ کو پہنچاتے ہیں. جبریل علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں ہمارے حکم سے. نتلو یعنی جبریل تلاوت کرتے ہیں ہمارے حکم سے. مبین کے ایک معنی ظاہر بھی ہے، اس کی برکت ظاہر ہے، اس کی خیر ظاہر ہے، اس کا وعد اور وعید ظاہر ہے. المبین المظہر، المبین الظاہر. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، خبر موسیٰ علیہ السلام. اور فرعون، من نبأ موسیٰ میں من تبعیدیہ ہے، بعض قصہ. شیئا من نبأ یا من زائدہ ہے، بالحق سچائی کے ساتھ، سچا قصہ ہے. اس قوم کی نہیں جو ایمان لاتی ہے، یعنی ان کی وجہ سے، کیونکہ وہی فائدہ اٹھائیں گے. بے شک فرعون علا فی الارض، زمین میں متکبر بن گیا. فعظم فی الارض، زمین میں انا ربکم الاعلی کہا، زمین سے مصر کی زمین. وجعل اہلہا شیعا، اور مصر والوں کو بنایا شیعا، جماعت جماعت، فرقا فرقے فرقے، کی خدمت ہی اپنی خدمت کے لیے. کیسے؟ ایک جماعت کا اکرام کرتا تھا، دوسری جماعت کی توہین کرتا تھا. ایک جماعت کو ایک کام میں لگایا، دوسری جماعت کو دوسرے کام میں لگایا. مقام محمود. تو مصر والوں کو مختلف فرقے بنایا تھا. ایک فرقے کو اپنے قریب کرتا تھا، دوسری جماعت کو بعید کرتا تھا. تو قریب اور بعید کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اس لیے کہ ایک مقربین ہو جاتے تھے، دوسرے مبعدین ہو جاتے تھے. یا ایک کو ایک خدمت میں لگایا، دوسری جماعت کو دوسری خدمت میں لگایا. یستضعف طائفة منہم، کمزور رکھتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے. یہ سین مبالغے کے لیے ہے، اور وہ بنی اسرائیل تھے. یا بنی اسرائیل میں سے ایک کو معزز اور دوسرے کو، ایک کو ذرا قریب کرتا تھا، دوسرے کو دور. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا بنی اسرائیل، مولودین کو. ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیویوں کو باقی رکھتا تھا. یستبقیہن احیاء، ان کو زندہ چھوڑتا تھا. قول بعض الکہنۃ لہ،
کیونکہ بعض کاہنین نے ان سے کہا تھا، کاہن الذی یخبر عن الغیب فی المستقبل، اس کو کہا تھا. اور بعض کہتے ہیں خواب دیکھا تھا کہ آگ لگی اور بنی اسرائیل بچ گئے اور ہماری مکانات جل گئے، یا ہماری بادشاہی ختم ہو گئی. تو اس نے یہ ان مولودن یولد، ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو سبب ہوگا ذہاب ملک کا، ذہاب ملک آپ کی بادشاہی کے ختم ہونے کا سبب ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ ان کو یہ خبر پہنچی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص فرعون پر غالب آئے گا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. انہ کان من المفسدین، وہ انٹرنیشنل بدماش تھا بالقتل وغیرہ. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں ان لوگوں پر استضعفوا جن کو کمزور رکھا گیا تھا زمین میں، ان پر احسان کریں. ونجعلهم ائمة، اور ہم ان کو بنا دے ائمة مقتدا، ہم ان کو بنا دے ائمة بادشاہ، ملوکاً بادشاہ. بتحقیق الحمزتین وابدال الثانیۃ یاء یقتدى بهم فی الخیر. ونجعلهم، اور ہم ان کو بنا دے الوارثین، فرعون کی مملکت کے وارث یا زمین کے وارث. ونمکن لهم فی الارض، اور ہم ان کو حکومت دے دیں زمین میں، تمکین حکومت دینا یعنی مصر اور شام میں. ونوری فرعون وہامان، اور ہم دکھا دیں فرعون جو بادشاہ تھا. اور تین بچوں کا قرآن کرا بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے آ رہے. اور ان کے لشکروں کو ایک قرات میں وہ یوریا اللہ تعالیٰ دکھا دے بفتح التحتانیت ویرا فرعون وہامان ورفع الاسماء الثلاثة ما كانوا يحذرون، اس چیز کو یحذرون جس سے وہ ڈرتے تھے، یخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه، وہ بچہ کہ ان کی بادشاہی ختم ہوگی علی یدیہ، حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر.